آپ کے میں نے کہا مسئلہ کیا ہو؟ کہتے یہ نام لکھے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا یہیں لکھنے ہیں نا، اور کہاں لکھنے نام؟ نکاح نامہ غلط تو نہیں ہو گیا؟ نہیں وہ صحیح جگہ لکھیں، نام غلط لکھیں. پھر میں نے اردو غلط لکھی ہے. نہیں اردو نہیں غلط لکھی، منہ سے بول بھی نہیں سک رہے تھے نا. کہنا کیا چاہتے تم اہل تشیع تو نہیں ہو؟ مطلب شادیاں بھی نہیں ہو سکتی میری نا. کیا پرسنل مثال دوں آپ کو یہاں پہ. میرے نکاح نامے پہ نا میرے ساری فیملی کے نا شاہ، بخاری اور نقوی نام لکھے ہوئے تھے. تو برات لے کے گئے تھے ہم، اور لڑکی والوں کی طرف سے خسر پسر شروع ہوئی، اور پھر ریٹریٹ شروع ہو گئی کہ یار یہ تو آگے شاہ لکھا ہوا ہے، تو نقوی تو شیعہ ہوتے ہیں، تو شیعوں کے ساتھ تو نکاح حرام ہے. اب ظاہر ہے میں اس وقت مطلب اتنے شعور کی سطح پہ تو تھا کہ شادی ہو رہی، تو پتہ تھا کہ اتنی سیاست تو سمجھ آ گئی تھی. تو میں اب مولوی صاحب کو ڈھونڈوں کہ کوئی بلائے یار ان کو، اور مجھ سے تو پوچھو، خود ہی فیصلے کر لیے ہیں، مطلب اتنی دور آئے ہیں. بہرحال تو وہ ظاہر ہے پھر ان کی ذرا لڑکی کا معاملہ ہوتا ہے، عزت لگی ہوتی ہے، تو وہ ایسا واویلا تو نہیں مچا سکتے. تو مجھے باہر لے کے گئے کہ سر وہ یہ آپ کے، میں نے کہا مسئلہ کیا ہو؟ کہتے یہ نام لکھے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا یہیں لکھنے ہیں نا، اور کہاں لکھنے نام؟ نکاح نامہ غلط تو نہیں ہو گیا؟ نہیں وہ صحیح جگہ لکھیں، نام غلط لکھیں. پھر میں نے اردو غلط لکھی ہے. نہیں اردو نہیں غلط لکھی، منہ سے بول بھی نہیں سک رہے تھے نا. کہنا کیا چاہتے تم اہل تشیع تو نہیں ہو؟ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں مگر ادھر ادھر سے آ رہے. تو میں نے کہا کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سیدھی طرح؟ کہتے یہ نعمت علی شاہ بخاری، یہ منور شاہ بخاری، یہ نقوی، یہ آپ لوگ کا مذہب کیا آئے گا؟ اسلام اوپر لکھا ہے اسلام. کہتے اچھا. تو میں نے کہا پوچھیں شاہ بھائی. اب میں جان کے نا بڑھا رہا تھا بات کو کہ اس کیڑے کو ماروں، کہ ہمت نہیں ہو رہی تو نکل پھر، اگر ہمت ہے تو پوچھ. کہتا آپ پہلے تشیع ہیں کہ نہیں؟ کہتا اللہ اکبر. آپ وہ کیسے بتاؤں سر، بہت بڑا مسئلہ ہو جانا تھا. اصل میں مسئلہ ہوا ہے آپ کے ساتھ، ہو جانا نہیں تھا، کافی پرانا چلتا ہوا آ رہا ہے، آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا بس. تو شکر اللہ کا شکر ہے کہ میں نے شعوری سطح کے اوپر اس کو سچ بات بتائی کہ یار یہ اس وقت میں تجھے تبلیغ نہیں کر سکتا، مگر یہاں پہ اگر تو شادی روک دیتا نا تو مسئلہ صرف لڑکی لڑکے کا نہ ہوتا، مسئلہ اگلی جنریشنز کا. تم لوگوں نے جو کیڑا پالا ہوا یہ آگے سے آگے ٹرانسفر کر رہے ہو. کیا کر سکتے ہیں ہم؟ ہر جگہ کے اوپر یہ مسئلہ ہمارا، ہر شعبے کے اندر ہے ہمارا یہ مسئلہ. اٹس اے پرابلم آف پیرنٹس، اٹس اے پرابلم آف پیرنٹس ٹل دے آر یو گائز آر 12. اب آپ بچے نہیں رہے. اب آپ سب سے چھوٹا بندہ کون ہے اس وقت کمرے میں؟ 20 سال سے کم ہے کوئی اس وقت؟ ٹھیک ہے 18 سال، ٹھیک ہے چلیں. جو 20 سال سے اوپر ہے نا، آپ کے تو بچے ہونے چاہیے تھے اب تک. جی ہاں، جس کے 20 سال سے اوپر ہے بس اس کی عمر شادی کی ہے. ٹھیک ہے، یہ 2 جنریشن پیچھے چلے جائیں تو 21 سال کے مرد کے بچے ہوتے تھے. کوئی انہونی بات نہیں، میرے اپنے بھی تھے نا، اس لیے مجھے پتا ہے. تو یہ کوئی وہ یہ بہانا نہیں چلے گا سر امی ابو کی وجہ سے ایسا ہوں میں. او بھائی تو خود امی ابو ہے، مطلب آپ کیا امی ابو کو رو رہے ہیں یار، آپ تو بچوں کو رو. سو اب وہ والا کہانی نہیں ہے. اور جو 18 سال کے ہیں ان کے بھی 3-4 سال ہی ہیں. ڈھونڈ تو آپ نے لی ہوئی ہے پہلے سے، مطلب آپ ان میں سے کسی ایک سے کر لیں. جو بھی آپ کے سب موبائل میں پری سپوزیشن والے نکاح نامے سیو ہوئے ہیں ان کو سائن نہیں کرنا نا آپ نے. بس 18 سال کا لڑکا اس وقت نکاح نامہ ہی ڈھونڈ رہا ہے. لڑکیاں بعد میں آتی ہیں، نکاح نامہ تو پہلے آتا ہے، ہمارے پاس تیار ہوتا ہے کہ اچھا یہ پوری اترے کہ نہیں. یہ ایک الگ کہانی ہے کہ ہم نے کرنی نہیں ہے شادی. یہ بحث آج کا موضوع نہیں ہے. پوائنٹ از آپ کی عمر لیکن ہے اس طرح کی کہ یو کین میک دیٹ کانشیس ڈیسیجن کہ بچے کو میں نے واقعی میں اس ٹریک پہ ڈالنا بھی ہے کہ نہیں. یہ تو دنیا میں کسی کام کا نہیں رہے گا. اس کو تو لوگ مولوی صاحب کہیں گے جنازہ پڑھا دو، یہ کر دو. تو میں کیا کروں پھر؟ اس کو پینٹ شرٹ بھی پہنانی ہے، اس کو انگریزی بھی بلوانی ہے، اس کو نوکری یا کام بھی کروانا ہے اس سے جو کہ یو ای ٹی لیول کا ہو یا RMC لیول کا ہو. تو اس کے لیے پھر میں کتنا ایک ٹائم لگا سکتا ہوں؟
اس کا بڑا آسان سا جواب تھا کہ اسکول لیول کے اندر میٹرک سے پہلے اگر ایک بچہ 8ویں سے پہلے ساری عمر مدرسے میں بھی رہا ہے نا، تب بھی وہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، تب بھی وہ RMC میں اسی طرح ڈاکٹر بن سکتا تھا. یہ ہمارا ڈر تھا کہ جو ہم نے اس کو نہیں سب زیرو سے بیکن ہاؤس بتائے گا کہ میرے بچے کی آخرت کیسی ہے، سٹی اسکول بتائے گا. یہ ہمارا ڈر اس لیول پہ کھا گیا ہمیں. یہ جو پہلے 8ویں کلاس تک کے جو سال ہے نا، اگر یہ ہم بچا لیتے نا اور اس میں شعور ڈیولپ کر دیتے، ہلکا پھلکا ویلیو سسٹم بنا دیتے، اس کو بیسک ورلڈ ویو کلیئر کر دیتے کہ بچہ ایسے نہیں سوچتے، ایسے ہیں بس. اور کیا ہوتا ہے، بچے نے سوچنا ہی سیکھنا ہوتا ہے. کتابیں تو جب پڑھے گا تب پڑھے گا نا. اس کے بعد پھر اس کو کسی نے آگے اغوا نہیں کرنا تھا. اس وقت ہم سب کو آگے اغوا کیا گیا تھا. کس نے؟ اسکول کے پرنسپل نے، کسی میتھس کے ٹیچر نے کہ دنیا کا مطلب یہ ہے بیٹا، یا پھر میڈیکل کالج میں، یا پھر انجینئرنگ. somebody came in hijacked us. سب کچھ غلط تھا، میں ٹھیک ہوں، اور آپ مان بھی لیتے بیکاز وہ لاجیکل باتیں کر رہا تھا. اس وقت کے لاجک کے اوپر آپ بس سولڈ ہوتے. یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ. جو پہلے 15 سال میں ٹیکہ لگ گیا، اس کا ابھی تک سائیڈ افیکٹ ہے. اتار کے خون کے بوتلیں لگا کے چینج کر رہے ہیں. کسی کی ہو رہی ہے، کسی کی نہیں ہو رہی، وقت لگے گا. نام ہم علی بن ابی طالب کا لے رہے ہیں، سوچیں ذرا. اور ڈفرینشیل ہمیں نظر آتا ہے، ڈپریشن کے دورے پڑتے ہیں، ہر مسلمان کو پڑھتے ہیں کہ یار میں تو بالکل ہی ناکارہ مرا، بالکل ہی ناکارہ. آپ کو پتہ ہے آپ تو ایلیٹس ہیں نا، فلسطین کا نام سنا ہوا ہے آپ نے، آپ کو پتہ ہے غزہ کدھر ہے اور کیا چل رہا ہے. آپ صرف باہر جائیں چاندنی چوک پہ، کسی بھی 10 بندوں سے انٹرویو لیں، 8 بندوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا فلسطین ہے کدھر. کسی ایک نے تو ٹھیک کر رہا ہے، وہ کیسے وہ ڈاکٹر اسرار نہیں ٹھیک کریں گے نا بیچارے، اور جدھر کام کرنا تھا وہ کر کے چلے گئے. اب ہم میں سے کوئی اٹھے گا آپ میں سے کہ یار چلو چنگاری ایک دیے سے دوسرا دیا جلاتے، لیٹس سی کہاں تک جاتی ہے بات. ٹھیک ہے. سو آپ کو میں اس لیے ایڈ ذرا ہائی نوٹ پہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ دا پرابلم از سالویبل، اٹ از رائٹ دیئر آن دا ٹیبل. یہ ہر بندہ سالو کر سکتا ہے، اور ایٹ لیسٹ وہ بندہ تو ضرور سالو کرتا ہے جو ایسے کمروں میں پایا جاتا ہے. وہ نہیں جو اور کمرے جس وقت محفلیں چل رہی ہیں وہ والے بندے شاید نہ سالو. آپ جیسے بندے تو کر سکتے ہیں، ورنہ ادھر نہ پائے جاتے آپ. یہ جو اللہ تعالیٰ نے تحریک رکھی ہوئی ہے، ورنہ یہاں پہ نہیں بیٹھے آپ. یہاں ٹائم پاس کرنے نہیں آئے، کچھ نہ کچھ سننے آئے یار. ورنہ یہیں پہ میں اچانک کسی فلم کی، عامر خان کی یا ٹام کروز کی فلم شروع کروں، آدھے بندے بھاگ جائیں گے یار تو کیا باتیں کر رہا ہے، ہم ادھر اللہ کی بات سننے آئے ہیں، تو یہ کیا بات شروع کر. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں مقصد ادھر آنے کا تو پتہ ہے. سو اگر ادھر آنے کا مقصد آپ کو اٹریکٹ کر لیا ہے تو یا تو آپ کا دوست اللہ کا بندہ ہے، یا آپ خود اللہ کے بندے جو کسی کو لے آئیں، تو آپ ہی جیسے بندوں سے چنگاری نکلنی ہے. ورنہ کسی اور کلسٹر میں اب یہ وہ رمق باقی نہیں رہی. کافی عمر ہو گئی ہے میری، کافی سارے کلسٹرز میں اٹھتا بیٹھتا ہوں. میں بتا رہا ہوں یہ انہی طرح کے کلسٹرز میں سے اللہ نے کوئی کام لینا ہے، لگتا نہیں ہے ایسے. اللہ کے فوجی کہاں ہمیں کیا پتا. مگر ہمارا کام ہے ظاہر پہ ضرور لگانا. زیادہ پرابیلٹی آپ کے کلسٹر